أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ یا رب العزت، یا رحیم و کریم رب، یا آقا، یا مالک، یا پاک پروردگار، ہم اس کتاب میں سے جو کچھ بھی پڑھے تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے خیر و برکت سے ہمارے دین اور دنیا کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ونس اگین۔ تو الحمدللہ ہم سورہ ہود میں ہیں اس وقت، قرآنک پریئر اینڈ سلیکٹڈ ورسز ان قرآنک آرڈرز میں سورہ ہود میں الحمدللہ ہم اس وقت، ہمارا یہ پارٹ 4 ہے، اور یہ سورہ ہود میں جو ہے آیہ نمبر 50 سے سوری یہ 69 نہیں ہے بلکہ یہ 60 ہے، آیہ نمبر 50 سے 60 تک جو ہے پروفٹ ہود علیہ السلام جو ہیں ان کا جو سٹوری ہے وہ یہاں پر ہم جو ہے آج کی ہماری سٹوری، بلکہ آج کی نہیں، میرا خیال میں یہ ہمارے پاس 2 سیشن تک چلے گی، کافی انٹرسٹنگ اس میں انفارمیشن ہے ہمارے لیے اور دیکھنے کے لیے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی جو سٹوری ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ سو بیسیکلی حضرت ہود علیہ السلام اس کی جو سٹوری ہے اور ان کی جو نیشن ہے، نیشن آف عاد جسے کہتے ہیں، تو حضرت ہود علیہ السلام کا جو نام ہے قرآن میں، یا جو سٹوری ہے ان کی، وہ 7 دفعہ لیا گیا ہے۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ تمام انبیاء جن کے قوموں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوئی، تو ان کے جو بیسیکلی جو قصے ہیں وہ ریپیٹڈلی قرآن میں ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک آیت میں تمام انبیاء کا نام اکٹھا ایک ساتھ لے لیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو ان قوموں کا کیا اشر ہوا، تو وہاں پہ بھی بیسیکلی یہ نام آتا ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نام تو ریفر نہیں لیا جا رہا، لیکن اس ریفرنس کا یا اس ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہے، لہٰذا جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کا نام 7 دفعہ قرآن میں آیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سٹوری بھی 7 دفعہ ہی آئی ہے۔ بیسیکلی حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس کو جس کو کہ ہم قوم عاد کہتے ہیں، تو قوم عاد جو ہے بیسیکلی وہ 2 دفعہ سوری جو قوم عاد جو ہے بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو نام ہے وہ قرآن میں 23 ٹائمز 24 ٹائمز ہے، اور اس سے بھی زیادہ عاد، لفظ عاد جو قرآن میں یوز ہوا ہے وہ 24 ٹائمز ہے، اور قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان سب جو ہے ان ساری جو قومیں ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ان کی نافرمانی کی وجہ سے نازل ہوا، ان کے قصے، مطلب جو وہ ٹاپک ہے وہ مینی ٹائمز ہے، ایز مچ ایز کہ اسکالرز نے کاؤنٹ کیا کہ شاید 58 ٹائمز ہیئر اینڈ دیئر کہیں کہیں ان قصوں کو ریفرنس کے طور پہ یوز کیا گیا ہے، کہیں کہیں اس بات کو ایز اے بس ایک آیت کے طور پر ریفر کیا گیا ہے، کہیں کہیں کسی کسی سٹوری کے پورے پورے جیسے ڈیٹیلز ہے۔ جیسے کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، چونکہ آج کا ٹاپک اس کا نام ہے پروفٹ ہود اینڈ دا نیشن آف عاد، اسٹوری آف پروفٹ ہود کی ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور اس وقت ہم نے اگر میں تھوڑا سا ایک 2-4 جملوں میں ریکیپ کروں کہ جو سورہ ہود ہے اس کا ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہم اسے کلاسیفائی کریں، ڈیوائڈ کریں، تو اس کی 123 آیتیں جو ہیں اس میں سے فرسٹ 24 آیتیں جو ہیں وہ اباؤٹ دا توحید اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ایک اسپیچ ہے، اور جو مین آئیڈیا آف دا سورہ ہے کہ استغفار کرو اور توبہ کرو اور اللہ کی طرف لوٹاؤ، وہ اس کے متعلق ایک اسپیچ ہے، ایک تقریر ہے، ایک انٹروڈکشنری پیراگراف ہم سمجھ سکتے ہیں وہ ہے۔ پھر فرام آیا نمبر 25 سے لے کر اب تک اپ ٹل 89 اور مے بی سم مور آیاز جو ہیں، جو بیچ کا جو بگ چنک ہے وہ ہے 7 پروفٹ کی، وہاں سٹوریز ہیں، اور اس طرح ہیں کہ وہ پے در پے ہیں، بالکل ایک کے بعد ایک شروع ہوتی ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ پروفٹ نوح کی سٹوری کی تھی، اور اس بار ہم پروفٹ ہود کی سٹوری کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی پروفٹ ہود کی جو سٹوری کا جو پارٹ یہاں آیا ہے وہ تقریباً 10 آیتیں ہیں، جن کو بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے، تو اس کو بھی ہم فوکس کریں گے۔ اور اگین جو اسٹوریز آف دا پروفٹس ہیں قرآن میں، ان کے متعلق ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اسٹوریز آف دا پروفٹ ہوں، یا ان کی جو ان نیشن کی سٹوریز ہوں جو جن کو تباہ کیا گیا ہے، یا سکسیسفل پیپل کی سٹوریز ہوں، یا کوئی اور سی سٹوریز ہوں، جیسے حضرت لقمان علیہ السلام کے متعلق ذکر آیا ہے، اور سورہ کہف میں اور کچھ اور سٹوریز آئی ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ویسے تو آل ٹوگیدر قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے وہ 70% آف دا ٹیکسٹ اراؤنڈ کم و بیش اسٹوریز پر مشتمل ہے۔
بٹ ایٹ دا سیم ٹائم قرآن از ناٹ دا اسٹوری بک، اور قرآن میں جو اسٹوریز ہیں اس کی ترتیب بھی وہ نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم صرف اس کے اسپیسیفکلی حضرت ہود کی اسٹوری کی ہی بات کریں یا حضرت ہود کے واقعے کی ہی بات کریں، تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ 7 دفعہ تو حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا ہے. تو اگر ہم اس 7 دفعہ کو ذرا میں پیچھے دوبارہ جائیں اور یہاں دیکھیں تو سورہ آراف ہے، پھر سورہ ہود ہے، اور اس کے بعد آگے جا کے 26ویں سورت ہے. آئی بلیو کہ یہ سورہ سورہ شعراء ہے. یس. تو یہ بیسکلی حضرت ہود علیہ السلام کا نام اس طرح آیا ہے یہاں پر کہ سورہ شعراء میں کچھ واقعہ آیا ہے، کچھ واقعہ سورہ ہود میں یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں آیا ہے، کچھ واقعہ سورہ اعراف میں آیا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہم آگے آگے جاتے ہیں تو جب جہاں عاد کا نام آیا ہے تو وہ تو سورہ فجر بھی ہے. وہ تو میرا خیال ہے کافی لوگوں کو وہ آیت یاد بھی ہوگی. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ کیا کیا تمہارے رب نے ستونوں والوں کے ساتھ. تو ان کو ارم ارم بھی پکارا جاتا ہے، وہ بھی ہمیں ابھی آگے جا کر دیکھیں گے. تو بیسکلی یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 23 جو ڈفرینٹ پلیسز کے اوپر قوم عاد کا ذکر آیا ہے. کہیں پہ صرف نام مینشن کیا گیا ہے اور کہیں پر اسٹوری کی کچھ کوئی سی تفصیل ہے. اور یہ تمام تفصیلات جو ہیں یہ کرونالوجیکلی سیکوینسڈ نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلی جگہ پہ سورہ اعراف میں جہاں سب سے پہلے ذکر آیا وہاں پر قصے کی ابتدا بیان کی گئی ہو، پھر اس کے بعد سورہ ہود میں مڈل بیان کیا گیا ہو اور سورہ فجر میں لاسٹ پارٹ بیان کیا گیا ہو. ایسا نہیں ہے. اور یہ بات ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ کسی بھی سورہ میں، کسی بھی قرآن کے کسی بھی مقام کے اوپر کوئی سی بھی اسٹوری جب مینشن کی جاتی ہے اور اس اسٹوری کا کوئی سا بھی پرٹیکولر پارٹ مینشن کیا جاتا ہے، تو بیسکلی وہ اس جگہ پر اس پرٹیکولر سچویشن میں اسٹوری کے اس پرٹیکولر پارٹ سے جو ہمیں ہدایات مل سکتی ہے وہ ایز اے ریفرنس وہاں پہ یوز ہو سکتا ہے اس سچویشن میں. دیٹس وائی اس پرٹیکولر پارٹ کو یوز کیا جاتا ہے. اب یہ ضرور ہے ہمارے اوپر اور پڑھنے والوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ اگر ہم پورے قرآن سے ان تمام جو قصے ہیں مختلف انبیاء کے ان کے تمام حصوں کو جمع کریں اور اس کو پھر سنکرونائز آرڈر میں ارینج کریں تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایک اسٹرکچرڈ اسٹوری بھی مل جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم احادیث مبارکہ کو بھی، اور اگر تاریخ میں ہماری ایک اتھینٹک ہسٹری میں بھی اس کے حساب سے کچھ روایات موجود ہیں تو ان سب کو اکٹھا کر کے پھر ہم آج کل جو ہم قصص الانبیاء پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ اس طرح سے فارم کی جاتی ہیں اور اس کی بیسک ریسورسز یہاں سے ہی آتی ہیں. تو بیسیکلی یہ تو ایک بات ہو گئی کہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی جو نیشن ہے عاد جو ہے اس کا کتنی دفعہ قرآن میں ذکر ہے، وہ کس کس موقع پہ اور کہاں کہاں ہیں. یہ بات ہم اپنے بیک گراؤنڈ میں ذہن میں یاد رکھیں گے کہ سورہ ہود جو ہے وہ جیسا ہم نے بات کی تھی کہ وہ مکہ کے دور کی بالکل آخری دور کی صورت ہے. یہ اس وقت کی صورت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسپیچ کے ذریعے سے اپنا فائنل ورڈک اسٹیبلش کر رہے ہیں. تقریباً 10 یا 11 سال ہو چکے ہیں مکہ میں زندگی گزارتے ہوئے، اور اب جو ہے بالکل اینڈ ہے، یا 12واں سال ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 12ویں اور 13ویں سال میں پھر ہجرت ہو گئی تھی. تو یہ بالکل آخری آخری ایک طرح سے کیا کہنا چاہتے ہیں حجت قائم کرنے والی بات ہے کہ دیکھو نہیں مانو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. تو لہٰذا اس پرٹیکولر اسپیچ میں جو سورہ ہود میں جو 10 آیتیں آئی ہیں اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو یہاں زیادہ تر اسٹوری کا وہ قصہ ہے جس میں کہ ایک طرح سے اسپیچ دی گئی ہے جس میں کہ ان کو قوم کو اس بات سے ڈراوا دیا گیا ہے کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو وہ برباد ہو جائیں گے. تو اگر ہم تھوڑا سا اگین اپنا ریوائیو کر لیں، ہم نے ایک میپ ڈسکس کیا تھا جہاں پہ ہم نے قرآن میں جتنے انبیاء کا ذکر ہے ان کی کون کون سی پاسبل پلیسز ہیں جہاں وہ جو علاقے ہیں جو آج کی دنیا میں اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو حضرت ہود علیہ السلام کا جو علاقہ ہے بیسیکلی وہ احقاف کا علاقہ، یعنی بالکل ساؤتھ آف دا سعودی عربیہ میں اگر ہم جائیں، جو پورا سعودی عربیہ کا جو کنٹری ہے اگر آپ اس سے بالکل ساؤتھ میں چلے جاتے ہیں تو یمن آ جاتا ہے، اور یمن کے بعد جو ہے وہ بحر العرب آ جاتا ہے، اور یمن کی جو ایسٹ میں ہے وہ عمان. تو یہ عمان اور یمن جو ہے یہ ساؤتھ میں ہے اور یہ بحر عریبین سی سے ٹچ کرتے ہیں، اور یہیں پر ایک مڈل علاقہ ہے الاحقاف کا علاقہ کہلاتا ہے. اور یہ جگہ تھی جہاں قوم عاد آباد تھی، اور یہ وہ جگہ تھی جس کا واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور یہاں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا.
تو اور اس کو الاحقاف کو اس قرآن میں ایک اور پوری سورہ بھی موجود ہے جس کو اس نام سے ریپرزینٹ کیا ہے، سورہ الاحقاف بھی ہے قرآن میں، اگرچہ کہ وہ سورہ بھی صرف حضرت ہود علیہ السلام یا احقاف کی اسٹوری بیان نہیں کر رہی، اس میں بھی اور بہت کچھ چیزیں ہیں، لیکن وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہے حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے۔ اور ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اگر ہم ایک رفلی ایک بناتے ہیں ٹری، فیملی ٹری یا پروفٹ کا لائن ٹری بناتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام زیادہ تر جو یہاں پر اگر آپ گوگل سرچ سے اور جو ایک جرنل معلومات ہیں اس میں یہ ہے کہ حضرت ادریس اور حضرت شیش علیہ السلام کا نام آتا ہے بٹوین حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ تو یعنی یہ کہ یہ دو انبیاء ایسے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے گزر گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد طوفان نوح جو ہم نے پچھلے تمام سیشن میں پورا ڈیٹیل میں پڑھا، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو بچے تھے، سام، حام اور یام، اور سوری سام، حام اور یافس یا جیفس، اسے کس طرح لکھتے ہیں، یام تو وہ والے بیٹے تھے جو ڈوب کے پھر غرق ہو گئے تھے۔ تو حضرت سام علیہ السلام جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں، پہلے کہتے ہیں کہ حضرت سام علیہ السلام جو کہ حضرت نوح علیہ السلام، ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ وہ صدرن ٹرکی میں، جہاں جو آرمینیا اور ٹرکی کا بارڈر ہے، وہاں پر جو ماؤنٹ جودی ہے وہاں کشتی آ کے رکی تھی، اور پھر وہ سارے جو بلیورز تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو 80 لوگ کہتے ہیں کہ اس کشتی میں موجود تھے، وہ وہاں پر اترے تھے۔ وہاں سے جو تینوں بیٹے ہیں اور جب ان کی نسلیں پھیلنا شروع ہوئی ہیں، جو حضرت سام علیہ السلام جو ہیں وہ آ کر یہ جو دا ساؤتھ آف عراق اینڈ دین دس آل عربک پیننسولا ان دا ناردرن ایریا میں آ کے وہ یہاں آ کے آباد ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت سام علیہ السلام کے بعد آگے آگے جاتے جاتے ان کی جو نسلیں ہیں وہ آگے پہنچتی گئیں، اور یہ جو عاد ہے، قوم عاد ہے، یہ حضرت سام علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ہے۔ ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ حضرت سام علیہ السلام کی نسل تمام یہ جتنا بھی ایشین پیننسولا، ساؤتھ ایشیا اور جتنا بھی یہ مڈل ایسٹرن پیننسولا ہے، یہاں پر آباد ہوئی تھی، اور یہیں پر ہی تینوں ابراہیمک ریلیجن بھی آئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت سام علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں۔ اور جو ورڈ ہمارے پاس ہر وقت ہم ایک سنتے ہیں کہ سیمیٹک ریلیجنز یا نان سیمیٹک، اینٹائی سیمیٹک، یہ سارے الفاظ جو ہیں، تو یہ جو سیمیٹزم ہے بیسیکلی حضرت سام کے نام سے نکلا ہے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کی نسل میں سے تھے، اور پھر اسی سے یہ سیمیٹک ریلیجنز کہلاتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام جو تھے، ان کا جو علاقہ ہے یا عاد، قوم عاد جو ہے، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہی نسل میں سے آتی ہے، وہ وہاں آباد ہوئی اور ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے۔ اگر ہم ٹائم پیریڈ کی بات کریں تو اگین ہم جسے پہلے بھی ڈسکس کر چکے تھے کہ بیفور پروفٹ ابراہیم علیہ السلام، اگر ہم ڈفرینٹ ہسٹری، ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ جا کر دیکھیں، اگر ہم ببلیکل اکاؤنٹس دیکھیں، اگر ہم کوئی ویسٹرن ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، اسلامک جو ٹریڈیشنز ہیں اور یا اسلامک کی جو ہسٹورک بکس ہیں وہاں سے دیکھیں، تو ہمیں اس میں بہت زیادہ ڈیٹس کا تھوڑا ڈفرینٹ نظر آتا ہے۔ اور اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ تقریباً 5000 سال پہلے کا ہے، اور 5000 سال سے پہلے کی جو ہسٹری ہے وہ ہر جگہ کی اپنی ٹریڈیشن میں کسی کو کیا بات یاد رہی اور اس نے اس وقت کس طرح اس کو کوٹ کیا، اور وہ روایتیں ان کے ہاں چلتی رہیں، تو لہٰذا اس میں کافی ٹائم ڈفرنس محسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک جنرل ٹائم پیریڈ ہم یہ یہاں پہ جو ہے اسکالرز نے ڈیفائن کیا ہے کہ تقریباً 3000 بی سی سے لے کر 2000 بی سی تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، وہ ٹائم پیریڈ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی اور حضرت ہود علیہ السلام کا بھی۔ کہیں پر اور زیادہ ہے، جو زیادہ تر جو جگہ میں نے دیکھا اس میں وہ حضرت ہود علیہ السلام کا ٹائم وہ کہتے ہیں کہ 3000 بی سی اس ہے، جبکہ کہیں اس میں وہ 5000 بی سی بھی کہتے ہیں۔ تو ہم آلریڈی اس وقت رائٹ ناؤ ایئر 23 میں ہیں، 2023 میں ہیں، یعنی ہم 2 ملینیم گزار چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تو اگر کوئی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے یا 4000 سال پہلے ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ قریباً یہ 6000 سال پرانا قصہ ہے کہ جس کو کہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ یہ ساری جو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی جو ٹائم پیریڈ بنتا ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہے۔ اب ہم ان آیتوں کی طرف آتے ہیں جو اسپیسیفکلی سورہ ہود میں، جو کہ آج ہمارا مطلب مین ہم پڑھنے کا جو ہمارا پیسج ہے جس میں ہم ہیں اس وقت سورہ میں، اس میں کون سا حصہ اسٹوری آف ہود اینڈ عاد کا کون سا پارٹ لیا گیا ہے، اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 50 سے شروع ہو رہا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی
ہود کو بھیجا، اور یہ بالکل سیم طریقے سے ہر پروفٹ کی سٹوری شروع ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کے بھائی سمود، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، ہم نے لوط کی قوم کی طرف ان کے بھائی لوط کو بھیجا۔ تو یہاں پر یہ بات بار بار emphasize کرائی جا رہی ہے کہ ہر قوم کا نبی اسی کے اندر سے آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے جب ہم یہ آیتیں پڑھ رہے ہوں سورہ ہود کی، تو آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اگر کوشش کریں اور امیجن کریں کہ آپ لوگ بھی اس فرسٹ آڈینس میں سے ہوں گے یا ہوتے، کہ جس وقت یہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویلڈ ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آواز سے ان کے صحابہ اکرام ان باتوں کو سن رہے ہیں، اور پھر یہ اسپیچ آگے جا رہی ہے اور وہ قریش سن رہے ہیں جن کو بیسیکلی یہ سنانا مقصود ہے، جو فرسٹ ٹارگٹ ہیں۔ تو سوچیں کہ اگر ہم اس وقت کو اپنے آپ امیجن کریں کہ اگر اس وقت میں کوئی شخص سن رہا ہے اور وہ سارے ماحول کو جانتا ہے، وہ اپنے ارد گرد کی ساری سچویشن کو جانتا ہے کہ 10-12 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ان کو ڈیوائن ریویلیشن آتی ہے، اور وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ حق بات ہے، اور وہ لوگ اس پہ مستقل ریزسٹ کر رہے ہیں اور اس کو مان نہیں رہے ہیں، اور ان کو اپنی ایروگنس پہ، اپنی طاقت پہ، اور اپنے جو ان کے پاس لاجکس ہیں اس کے اوپر ان کی بحث ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم پڑھیں تو سب سے پہلے بات جو قرآن سنا رہا ہے ان کو، وہ یہ کہ وہ ان کا بھائی تھا، یعنی جو ہود تھے وہ عاد کے بھائی تھے، مطلب انہی کی نسل میں سے تھے، انہی کی قوم میں سے پیدا ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلا جو یہ ایک آرگومنٹ وہ دیتے تھے قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی یہ تو ہمارے ہی درمیان پیدا ہوا، ہمارے درمیان پلا بڑا، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اب اچانک اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ تو ایسا کیسے؟ مطلب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید اللہ کا رسول ہو تو وہ کہیں آسمانوں پہ سے اتر کے آئے گا، یا وہ کہیں اور سے آئے گا، یا وہ کوئی بالکل ہوا پہ اڑتا ہوا کوئی کرامات والا، کوئی ایسا ایسا بالکل ایک کیا کہنا چاہیے، کوئی اسپریچول سا یا نان جو سپرلیٹو ٹائپ کا جو ہے، کوئی ایک ایسی فگر ہوگی، ایسی اینٹی ہوگی جو انسانی شکل میں اس طرح نارملی نظر نہ آتی ہو۔ تو قرآن ابھی جو یہاں پہ 7 اسٹوریاں قرآن نے ریپیٹ کی ہیں، ون آفٹر ایچ ادر، بغیر کسی گیپ کے، اور ہر اسٹوری اس طرح شروع ہو رہی ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ لُوطٍ أَخَاهُمْ قَوْمِ لُوطٍ۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی طرف اس کا بھائی آیا ہے، تو آج آپ کو اتنے حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایکچولی اٹ میکس سینس۔ اگر کسی بھی قوم کے پاس اس کو پریچ کرنے والا، یا اس کے مسائل کو حل کرنے والا، یا اس کا جو لیڈر ہے، یا اس کا جو رہبر ہے، وہ کہیں باہر سے آئے گا تو وہ اس کی چیزوں کو سمجھ ہی کیسے سکے گا؟ یہ تو اور زیادہ ابسرڈ بات ہو جائے گی کہ کوئی کسی بھی قوم کا جو کوئی لیڈر ہے یا اس کو ہدایت دکھانے والا ہے، وہ کہیں باہر سے آئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا قال یا قومی، اگین ای آ گیا ہے، ہم نے ایٹ لیسٹ اتنی عربی لرن کی ہے۔ می ای جب آگے یہ ای اسم کے یعنی ناؤن کے اینڈ میں ای لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے مائن، میرا، اے میری قوم، میری یا قومی، یا از دا جسٹ وہ ایک کالنگ کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، تو یا تو سمپل وہ ہے قومی، میری قوم، اے میری قوم، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور جو تم نے الہ بنا لیے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، ان انتم الا مفترون، اور یہ سب جھوٹ ہے۔ تو اس بات سے ہم کو یہ بات بالکل کلیئر کٹ پتہ چل جاتی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام جس وقت مبعوث ہوئے ہیں، جس وقت وہ تشریف لائے ہیں قوم عاد میں، تو قوم عاد جو حضرت سام علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اس کو اتنا وقت گزر چکا ہے حضرت سام علیہ السلام کے بعد، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، کہ یہ لوگ اپنی اوریجنل تعلیمات کو بھول چکے ہیں۔ کتنی سینچریز ہیں، کتنا ٹائم پیریڈ ہے۔ حضرت سام علیہ السلام ہمیں پتہ ہے کہ وہ بلیورز میں سے تھے، اسی لیے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار ہو سکے اور ان کی نسل بعد میں دنیا میں پھیل سکی۔ اب ان کی نسل کے کس مقام پر آ کر اتنی ڈیویشن آئی، کس جگہ آ کر جو ہے قوم عاد کو اتنا یہ وقت آیا یا یہ مقام آیا قوم عاد پر کہ وہ یکسر کمپلیٹلی وہ فورگیٹ کر چکے تھے اپنی تمام پرانی پریچنگز اپنے آباء و اجداد کی۔ کہیں پر کوئی کہتا ہے کہ یہ بیچ میں 5 جنریشنز ہیں، کوئی اس کے ان جنریشنز کے نام بھی یہ دیے ہوئے نظر آتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال لیکن یہ بات بالکل طے ہے قرآن کے اس ٹیکسٹ سے کہ جس وقت حضرت ہود علیہ السلام ان سے مخاطب ہوئے ہیں، تو اس وقت وہ لوگ بالکل نان بلیور ہو چکے تھے، اور وہ اپنی پرانی جو تعلیمات ہیں ان کو بھول چکے تھے۔
اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، میں تم سے مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تم نہیں سمجھتے؟ ایک بہت بڑا ریزن اگین اینڈ اگین اینڈ اگین جو ہم تمام رسول اللہ کی طرف سے اور تمام سچے رہبر اور سچے ہادیوں کی طرف سے اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ کبھی بھی ایک ٹرو جو ہوتا ہے، جو ویل وشر ہوتا ہے قوم کا، یا لیڈر ہوتا ہے، یا رہبر ہوتا ہے، یا اس کا پریچر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس بات کی انٹرسٹ میں نہیں یہ ہوتا کہ اس کو اس کیس کی وجہ سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ کوئی شخص بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ حکومت بنانا چاہتے تھے، جو کہ ایک ریزن قریش کے ذہن میں تھا بھی کہ اگر ہم اس کی بات مان لیں گے تو پھر تو ظاہر ہے یہ اللہ کا رسول ہے، اور پھر یہ ایک طرح سے لیڈر بن جائیں گے، اور یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن جائیں گے، اور جو کہ بیسیکلی ہوا بھی، ظاہر ہے مدینے جا کر جب وہی لیڈر تھے، وہی پریچر تھے، تو وہی ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنے۔ اور بعد میں جب تک خلافت راشدہ چلی ہے تو اس وقت تک پالیٹکس اینڈ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونا اور ہیڈ آف دا ریلیجن ہونا دو الگ چیزیں نہیں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق موسٹ پائسٹ پرسن امنگ دا کمیونٹی تھے، جن کو چنا گیا لیڈ کرنے کے لیے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ از دا موسٹ۔ تو اس زمانے میں جو خلافت راشدہ کے وقت تک جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے چلی ہے کہ دا پرسن ہو از فالوئنگ دا موسٹ رائچس پاتھ، اور وہی لیڈر بھی ہوتا تھا۔ تو جو بیسیکلی حضرت جتنے انبیاء تبلیغ کر رہے ہیں، اور اگر ان کی تبلیغ کے نتیجے میں لوگ، وہ ساری قومیں مان لیتی ان کی بات کو، تو اینڈ آف دا ڈے وہی نبی جو تھے وہ لیڈر بن جاتے، یا بادشاہ بن جاتے، یا جو بھی ایک کنٹرولنگ جو بھی ایک سیٹ ہوتی۔ لیکن یہاں پر وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ مقصد نہیں ہے، اور یہی الفاظ بار 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 ریپیٹ ہوئے ہیں قرآن میں۔ ہر نبی یہ کہتا ہے کہ میں تم سے اجر نہیں چاہتا، میرا مقصد تخت و تاج پہ بیٹھنا نہیں ہے، میرا تو جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نیشن ہے یہ ایک راستے کے اوپر لگ جائے۔ تو اے قوم، اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس کی طرف رجوع کرو، اور پھر وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت کو بڑھائے گا، اور تم نافرمان ہو کر نہ پھر جانا۔ یہ وہی آیت آ گئی ہے، آیت نمبر 52، جس کو ہم ایز اے تھیم آف دا سورہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے اور توبہ کرو گے تو اللہ تم پہ بہت بارشیں برسائے گا، یعنی رحمت برسائے گا، تمہیں رزق دے گا۔ بارشوں کا جو ایک سمبولک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی، رزق میں اضافہ ہونا، یعنی بارش آتی ہے تو تمام گروتھ ہوتی ہے، ویجیٹیشن اگنی شروع ہوتی ہے۔ یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کی جو سٹوری جب ہم ابھی شروع کریں گے، ابھی تو ہم صرف اس پیراگراف کو دیکھ رہے ہیں، تو اس بارش کا جو انہوں نے ریفرنس دیا ہے اس کی ایک اور ریزن بھی ہے، وہ ہم ابھی جب سٹوری میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے خاص بارش کے اوپر کیوں ایمفسائز کیا تھا۔ تو اور انہوں نے کہا، یعنی کہ قوم کے لوگوں کا ڈائلاگ چل رہا ہے کہ اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی معجزہ بھی نہیں لایا، اور ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، نہ ہی ہم تجھے ماننے والے ہیں۔ اگر ہم ذہن میں رکھیں، جیسے میں نے کہا کہ آپ سوچیں کہ یہ بات ڈائریکٹلی اس وقت اس ماحول میں آپ سن رہے ہیں جو مکے میں، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بہت زور تھا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیے، آپ ثابت کیجئے کہ اگر آپ نبی ہیں۔ اور یہ سورہ ہود کے شروع کرنے سے پہلے سورہ یونس میں بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ایونچولی بائی دس ٹائم، یعنی 10-11 سال تبلیغ کرنے کے بعد، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال یا خواہش پیدا ہو جاتی تھی کہ یا اللہ، تو مجھے کچھ مطلب کچھ عطا ہی کر دے، کوئی معجزہ مجھے مل ہی جائے کہ اگر میں ان کو دکھا دوں تو شاید یہ مان جائیں۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں، تو آیا نمبر 54، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تجھے ہمارے کسی معبود نے بری طرح جھپٹ لیا ہے، یعنی کہ تم پہ کوئی اثر وثر ہو گیا ہے، تم بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا، بے شک میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا شریک کرتے ہو۔ یعنی یہ اینڈ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نارملی انبیاء کرام کی، جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ یہ سٹوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارے ڈائلاگ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں ایک ساتھ ہو گئے تھے۔ یہ تو یہ ہے کہ بہت زمانہ تبلیغ کرنے کے بعد جب آخر میں نبی کو یہ نظر آتا ہے کہ اب اس نے اپنی ایوری تھنگ، ہی از ایگزاسٹڈ ایوری آسپیکٹ، ہی ایگزاسٹڈ ایوری ریسورس، اور اس کے باوجود بھی یہ چیز ہو نہیں رہی، تو پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا بھائی، میں تو اللہ ہی کو مانتا ہوں، اب تمہارا اپنا معاملہ ہے، تم دیکھ لو۔ تم سب مل کر میرے حق میں برائی کرو اور پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے، کوئی زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اس نے نہ پکڑ رکھی ہو۔ بے شک میرا رب
سیدھے راستے پر ہے۔ بڑی اسٹرانگ آیت ہے، آیت نمبر 56، انی توکلت علی اللہ ربی، میں نے اپنا تقوی، اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد، میں نے اپنی کشتی کی جو باغ ڈور ہے وہ میں نے اپنے اللہ کے سپرد کر دی۔ اور کس کے سپرد کی ہے؟ کوئی بھی زمین پہ چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی وہ داب من ما میرا بگ ما من دابت الا ہوا آخذ بناصیتها، کہیں پہ تو بناصیتها کو پیشانی سے ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی فور ہیڈ، کہیں پہ اسے چوٹی کہا جاتا ہے، مطلب اس کی تقدیر، مطلب اس کی زندگی کے معاملات، مطلب اس کا پورا فیوچر، اس کی پوری زندگی کا تانا بانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی لے کے چلتا ہے۔ اگر تم منہ پھیرو گے تو مجھے دے کر جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اور میرا رب تمہاری جگہ ایک اور قوم کو پیدا کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اگین ورڈ ٹو ورڈ یہ کلام جو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہود کی سٹوری سنا رہے ہیں، لیکن ایک ایک لفظ جو ہے وہ جا کے قریش کے اوپر فٹ ہو رہا ہے۔ اور جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ہود کو اور انہیں جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہود کی جو قوم تھی، قوم عاد تھی، ان پہ بہت سخت عذاب نازل ہوا۔ اور یہ تھے عاد، اپنے رب کی باتوں سے منکر ہوئے، رسولوں کو نہ مانا، اور ہر ایک جبار سرکش کا حکم مانتے تھے، یعنی یہ بالکل غلط راستے پر تھے۔ اینڈ دا آیہ نمبر 60، اور اس دنیا میں بھی اپنے پیچھے لعنت چھوڑ گئے، اور قیامت کے دن بھی خبردار، بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تھا۔ خبردار عاد جو ہود کی قوم تھی، اللہ کی رحمت سے دور کی گئی۔ تو بیسیکلی یہ پارٹ ہے دا اسٹوری آف عاد اینڈ ہود کا، جو سورہ ہود میں آیا ہے، جس میں موسٹلی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر جو اسٹوری، جو پوری 10 آیتوں کی ایک جو یہ پورا پیراگراف ہے حضرت ہود کے متعلق، اس کا جو میجر چنک ہے وہ بیسیکلی ڈائلاگز ہیں بٹوین حضرت ہود علیہ السلام اور قوم کے ساتھ، جس میں کہ ان کو آپس میں وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ انکار کر رہے ہیں، اور وہ بالکل ایگزیکٹلی وہی آرگیومنٹ کر رہے ہیں جو اس وقت ان کے ساتھ قریش کر رہے تھے۔ تو یہ ہو گئی تعویل خاص، یعنی اس پرٹیکولر تھنگ جو کہ اس وقت کی وجہ سے یہ پیسج اٹھا کر یہاں رکھا گیا سورہ ہود میں، کہ اس وقت یہ پرٹیکولر سچویشن تھی، تو سورہ ہود میں بھی ایسا، اسٹوری آف ہود میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اب اگر ہم فل فلیج اسٹوری کو دیکھنا چاہیں گے تو اس پورے پیراگراف میں 2-3 چیزوں کو ہم پن پوائنٹ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بھی توفیق عطا فرمائے اس پہ ہم جو ریسرچ کر سکیں، اور جو اپنا جس حد تک ہو سکے ہم اس کو نکال سکیں۔ تو آیہ نمبر جو 60 ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، اس دنیا میں بھی اپنے پیچھے لعنت چھوڑ گئے۔ اور مطلب اگین وہی والی بات ہے کہ ترجمے میں چیزیں بہت مختلف سے مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو کہیں پہ اس کا ترجمہ آپ کو یہ بھی ملے گا کہ وہ ان کی جو ذلت ہے، یا ان پہ جو عذاب نازل ہوا، یا ان کی جو ایک عبرت ان کو بنایا گیا، وہ اس دنیا میں رہ گئی، دنیا میں بھی، اور قیامت میں تو ہے ہی۔ یعنی آیت بیسیکلی قرآن کی جو اگر صحیح ٹرانسلیشن ہے اس کا مفہوم سمجھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس وقت جب قوم عاد کے اوپر عذاب آ گیا، تو اس وقت، یعنی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں آج سے 1400 سال پہلے، ہم انہیں آج پڑھ رہے ہیں 1400 سال بعد۔ تو اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے حضرت عاد کا قوم کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ ان سے بھی سمجھ لیجئے کہ 1500 سال یا 2000 سال یا 3000 سال پہلے کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ تو آج جب ہم اس قصے کو پڑھ رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عاد اپنے پیچھے نشانی چھوڑ گئے، اپنے عبرت کی، اپنی ذلت کا نشان ہونے کی، اپنے تباہ و برباد ہونے کی۔ اور آج بھی ہم اس سٹوری کو پڑھ رہے ہیں، تو دیکھنے کی بات اب یہ ہے کہ دنیا میں عاد کے روئنز نہیں ہیں۔ دنیا میں قوم عاد کے روئنز جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور بیان کی، اس وقت بھی نہیں تھے، اور اس کے بعد سے ہزاروں سال تک بھی نہیں تھے۔ تو پھر یہ آیت یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا؟ تو ہم تھوڑا سا اس آیت کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، اور اگین جیسا میں نے کہا کہ ٹاپک جو ہے وہ لمبا ہے، لہٰذا ہم آج پورا نہیں کر پائیں گے، انشاءاللہ اس کا باقی حصہ ہم نیکسٹ آیت میں لے کے جائیں گے۔ تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پورے طریقے سے اسٹوری آف پرافٹ ہود اور نیشن عاد کی جو اسٹوری ہے قوم عاد کی، اس کو سنکرونائزلی، یا جیسے ایک اسٹوری شروع ہوتی ہے، شروع سے شروع کرتے ہیں، اور اس شروع سے شروع کرنے میں
بیچ-بیچ میں جتنی چیزیں ایویڈنسز آئیں گے اور وہاں قرآن کی کیا ایویڈنس ہے، جو ہم نے ابھی مینشن کیا ہے کہ قرآن میں اتنی جگہوں پہ حضرت ہود کا اور حضرت قوم عاد کا ذکر ہے، تو وہ آیتیں کس طرح اس قصے کے ساتھ-ساتھ جوائن ہو رہی ہیں، اس کو ہم اس ترتیب سے لیتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو ایک بات یہ ہسٹورکلی قریباً ایگریڈ اپون ہے کہ جو قوم عاد ہے وہ اراؤنڈ 5 جنریشن کا گیپ ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام سے، اور اس زمانے میں ظاہر ہے لوگوں کی عمریں بھی طویل ہوا کرتی تھیں، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹائم 500 سال کا ہے، 600 سال کا ہے، 700 سال کا ہے یا کتنا وقت ہے، واللہ اعلم بالصواب، مگر بہرحال یہ بات طے ہے کہ جو قوم عاد ہے وہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، اور جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ قوم عاد جو اس زمانے میں یمن اور عمان، جو آج کا میپ کے اوپر یمن اور عمان ہے، اس جگہ پر وہ ان کا جو شہر تھا جس کو کہ قرآن میں ارم کہہ کے بھی بلایا گیا ہے، وہ یہاں آباد تھی۔ آج آج کا جو اگر یہ ہم میپ دیکھتے ہیں، جو کہ اب یہ سیکنڈ میپ اگر آپ دیکھ رہے ہوں اسکرین کے اوپر، تو آج سعودی عرب کے جو ساؤتھ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں بیسکلی یمن کا ملک اور عمان کا ملک تو ڈیفینیٹلی موجود ہے، لیکن جو اسپیسیفکلی یہ احقاف کا علاقہ ہے جس کا نام احقاف اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے، اس احقاف کے علاقے کے آس پاس کا جو ایک بہت بڑا ڈیزرٹ کا علاقہ ہے، جسے انگلش میپس میں ایمپٹی کوارٹرز یعنی کہ خالی ویران جگہ، یا اس کا ترجمہ ہے بیسیکلی یہ رب الخیل، یعنی بالکل خالی جگہ، بالکل ایمپٹی۔ تو بیسیکلی یہ جو رب الخیل ہے، یہ اتنا بڑا ڈیزرٹ ہے جسے دنیا کا سیکنڈ ڈیزرٹ کہتے ہیں، جو یہ احقاف کے علاقے میں موجود ہے، ڈاؤن دا عربین پیننسولا، اور یہ بہت بڑا ایک ڈیزرٹ ہے، اسے کہتے ہیں یہ سیکنڈ لارجسٹ ڈیزرٹ ہے آفٹر دا سہارا، اور ویران ہے، بالکل باریک سفید ریت ہے، اور اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر اس ریت کے اوپر اگر آپ سے کچھ گر جائے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ چیز آہستہ 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 دھستے 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 غائب ہو جاتی ہے۔ پانی میں تو ہم نے ڈوبتے ہوئے چیزیں بہت دفعہ مشاہدہ کی ہیں۔ ایوری ڈیزرٹ از ناٹ دا سیم، جو بہت سارے جو ڈیزرٹ بھی ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہوتے ہیں جس کی ریت کی یہ ٹینڈنسی ہو، کچھ ڈیزرٹ ایسے ہیں ریت کے کہ اگر آپ کے اس کے اوپر کچھ چیز ہے آپ کے پاس، اس میں آپ نے رکھ دی ہے تو وہ اس کے اوپر ہی پڑی رہتی ہے، لیکن اسپیسیفکلی یہ احقاف کا جو ڈیزرٹ ہے، اس کا یہ 3-4 اس کی جو ایک سگنیفیکنسز ہیں، ایک تو یہ کہ یہ بے تحاشا ویران ہے، بہت بڑا ایریا ہے، اور اس میں ویرانی کو ایک انسان باقاعدہ محسوس کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کو ڈیتھ ویلی بھی کہا گیا ہے، اور اس کا ایک ہی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر چلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کی ریت اس قسم کی ہے کہ اس میں آدمی دھستا چلا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر اس کے اوپر کوئی چیز آپ گرا کر دیکھیں تو وہ چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے آہستہ 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 اس ریت میں دھستی دھستی اور غائب ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم میں آیا ہے، سورہ احقاف میں ہی آیا ہے کہ اپنی اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت دی، یعنی تو بیسیکلی یہ ورڈ احقاف کا جو یہ نام ہے یہ خود قرآن میں ہی مینشن ہوا ہے، جو کہ اب یہ جو رب الخلیل کا جو یہ جو جگہ ہے، جو ایمٹی کوارٹرز کا جو یہ پورا ڈیزرٹ ہے، جہاں پہ کہ یہ قرآن کا یہ کلیم ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی، ایک بہت ہی نسل آباد تھی قوم عاد۔ قوم عاد کو ہی، اس سے پہلے کہ ہم مزید ان کی ڈیٹیلز اور ہسٹوری میں جائیں، ایک چیز اور مینشن کر دی جائے ان کے بارے میں کہ ان کو کہیں یہ قرآن میں عاد الاولیٰ بھی کہا گیا ہے، یعنی دا فرسٹ پیپل آف عاد۔ تو بیسیکلی ہے یہ کہ جیسا ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہسٹری ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، یہ 5th جنریشن سے بلانگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کہیں پہ تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ایک اور بھی ایک انہیبیٹرز تھے، اور وہ قحطان کے علاقے میں سبا کے علاقے کے آس پاس رہا کرتے تھے، تو ان کو سیکنڈ عاد کہا جاتا ہے۔ کچھ اسکالرز یہ مانتے ہیں کہ قوم عاد کے بعد جو قوم سمود آئی تھی اس کو وہ سیکنڈ عاد کہتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو قوم سمود کے لوگ تھے وہ عاد کی نسل سے ہی تھے۔ جب قوم عاد کو برباد کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام اور اس کے کچھ ماننے والے ساتھی جو قوم عاد سے ہی بلانگ کرتے تھے، وہ وہاں سے جب بچ کے نکلے اور وہ کسی جب دوسری جگہ جا کر آباد ہوئے، اور وہ جنریشن آفٹر جنریشن اس کے بعد جو قوم سمود ہے وہ انہی لوگوں سے ڈیولپ ہوئی تھی، اس لیے ان کو سیکنڈ عاد کہا جاتا ہے اور ان کو عاد الاولیٰ کہا جاتا ہے۔ بہرحال قرآن میں ان کے لیے عاد الاولیٰ کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور نے فرمایا کہ there are 4 عربک پیغمبر، 4 عرب پیغمبر ہیں، اور ان میں سے 4 عرب پیغمبر کون ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام، اور اس کے بعد دوسرے کون ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام،
حضرت شعیب علیہ السلام اینڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری ابن عباس کی حدیث بھی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے عربک بولنا شروع کی۔ اس میں بھی اگین 2 3 4 روایتیں ملتی ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام لینگویج جب تک حضرت ہود علیہ السلام ہے، جب تک وہ عربک ہی تھی، اس کے بعد میں جا کے وہ ڈیویٹ ہونی شروع ہوئی ہے، لیکن بہرحال واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن بہرحال جو عرب اسپیسیفکلی عرب ڈسینڈنٹس میں جو آئے ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ عراقی ہے، اور وہ عراق میں ان کا مین ہے، اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور اس سے پہلے کا وہ جو چیزیں ہیں وہ ایک سیپریٹ کیٹیگری ہے، کیونکہ اس وقت تو اور کوئی نسلیں تھی ہی نہیں، لہٰذا کسی کو عرب اور غیر عرب کہنا اس وقت کوشچن ہی نہیں تھا۔ یہ ہے عربک پیننسولا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو نسلیں ہیں، حام کی اور سام کی اور یافس کی، وہ جو ڈفرینٹ علاقے میں بکھر چکی ہیں، تو بیسکلی یہاں اب ڈفرینٹ لینگویجز ہیں، ڈفرینٹ کلچرز ہیں، تو یہ جو پروفٹس ہیں یہ عرب پروفٹس ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب حضرت صالح جو کہ حضرت سمود، قوم سمود کی طرف آئیں گے، یعنی کہ جو انہی کی نسل میں سے ہیں، اینڈ دین حضرت شعیب، ان کا ڈفرینٹ ایک ٹائم پیریڈ ہے، اینڈ آفٹر دیٹ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہی حضرت ہود علیہ السلام کو بائبل میں ایبر بھی کہا گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہیبرو ہے بیسکلی وہ یہیں سے، وہ ورڈ یہیں سے آیا ہے، اور ہیبرو بھی جو تھی وہ ان کی زبان تھی، اور ہم کو یہ پتا ہے کہ بیسکلی جو عربک ہے وہ اس میں ہیبرو کو بھی مانا جاتا ہے کہ وہ مطلب اس کی بھی مکسنگ آمیزش ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز وہاں سے آ رہی ہو۔ اوکے نا ہو ور دا آدس قرآن کے حساب سے، اور جو اگر ہم اسٹوری میں اپنا آگے چلتے ہیں تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ جنریشنز کس کی تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، ہمیں ان کا علاقہ پتہ چل گیا۔ نا واٹ آر دا کریکٹرسٹکس ایٹریبیوٹس آف پیپل آف عاد، تو ان کے انٹروڈکشن میں قرآن سورہ شعراء میں فرماتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب ہاتھ ڈالتے ہو تو بڑی سختی سے پکڑتے ہو۔ The people themselves were described as tall, healthy and well built۔ مشہور ہے تاریخی روایتوں میں ان کے متعلق اور احادیث کے بک سے، اور اس آیت کو اسکالرز نے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے کہ یہ بہت ہی لمبے چوڑے، کوئی کہتا ہے کہ کھجور کے درختوں کے برابر، اور 60 فیٹ ٹالز، اور اس کے متعلق اگر آپ گوگل پہ جائیں تو وہ جو ایک فوٹو شاپ ٹائپ کی ایک آپ کو پکچرز بھی بہت نظر آئیں گی کہ ایک آدمی کھدائی کر رہا ہے، اور بہت بڑی ایک جو ہے کھوپڑی جو ہے اسکیلٹن جو ہے وہ آیا ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ چیزیں اتھینٹسٹی ان کی کوئی معلوم نہیں ہے، کوئی ریفرنس ان کا معلوم نہیں ہو سکا، لہٰذا ہم ان کو ڈسکس نہیں کر سکتے وداؤٹ اتھینٹسٹی۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ احادیث سے بھی شامل ہے کہ وہ لوگ بہت دراز قد تھے، بہت اونچے لمبے چوڑے، ویل بلڈ اور صحت مند لوگ ہوتے تھے۔ اس میں یہ بھی ایک جگہ اس میں ڈیفینیشن میں تھا کہ وہ بیمار تک نہیں ہوتے تھے، اور ان کے اندر ظاہر ہے جب اتنا بڑا ڈیل ڈال ہے تو ان کے اندر طاقت کا عالم یہ تھا کہ مطلب ان کے لیے چیزیں، ظاہر ہے ایک انسان کی جتنی باڈی چھوٹی ہوتی جائے گی اس کے لیے لمیٹیشن اتنی ہوں گی، تو ان کی فزیکل لمیٹیشنز بہت زیادہ تھیں۔ تو ظاہر ہے جب ان جیسی قوم سے کسی دوسری قوم کا جنگ و جدل ہوتا تھا، لڑائی مار کٹائی ہوتی تھی، تو وہ ان کو بہت بری طرح سے ڈسٹرائے کر دیتے تھے یا پیٹ دیتے تھے۔ تو اس بات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو اور بنی نوع آدم تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، کے جو بچوں کی اور نسلیں تھیں جو مختلف اور علاقوں میں پھیلی تھیں، ان میں سے ہر ایک کی ٹینڈنسی یہ اس زمانے کے لوگوں کی نہیں تھی کہ ہر شخص، ہر قوم جو تھی وہ اتنی بڑی تھی۔ اس کا مطلب ہے انہی کی قوم جو خاص تھی اس کو یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کریکٹرسٹک دی تھی کہ وہ بہت لمبے چوڑے اور بڑے اسٹرانگ تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کی تھی، اور اس میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سینائے پیننسولا میں آتے ہیں فرعون کی قوم سے، فرعون سے بچا کر بنی اسرائیل کو، اور پھر وہ بنی اسرائیل سے کہتے ہیں کہ وہ یہ سامنے ایک شہر ہے اور تم اس میں داخل ہو جاؤ، اور وہ سے کہتے ہیں کہ وہ شہر جریکو کا شہر تھا، اور اس میں عمالقہ قوم آباد تھی، اگر ہمیں یاد ہو ہم نے یہ سٹوری بھی بڑی ڈیٹیل میں کی تھی۔ تو وہ عمالقہ سے انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم نہیں جاتے، آپ جائیں، آپ کا خدا جائے، وہ بڑی مشہور جو سٹوری ہے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ بیسیکلی وہ عمالقاز جو تھے وہ انہی کی ڈسینڈنٹس میں سے تھے، یعنی قوم عاد کے بعد میں جو لوگ بچے سمود، اور سمود میں سے جو لوگ بعد میں بچے، تو وہ انہی کی ڈسینڈنٹس میں سے آ رہے تھے، تو لہٰذا ان کے قد اور جسم بہت اونچے لمبے چوڑے تھے۔ اور یہ جو لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ جو ایک دم ڈر گئے اور انہوں نے منع کر دیا تھا لڑنے سے، تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے جا کے وہاں ان کی بستی میں دیکھا تو وہ تو حیران ہو گئے کہ اتنے لمبے چوڑے لوگ، ان سے ہم بھلا کیسے لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ وجہ بیان کی جاتی ہے
ہے کہ اس وقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے منع کر دیا تھا ان لوگوں سے لڑنے کے لیے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ انہی کی نسل کے لوگ تھے۔ اس کے بعد جب آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ بات آئی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ طالوت کے لشکر میں گئے تھے اور وہاں انہوں نے جالوت کو کل کیا تھا، کیونکہ وہ ایک بڑی سخت لڑائی تھی۔ اور اگر آپ سمجھیں، اگر میپ کے اوپر دیکھیں تو یہ سارے ایریا، یروشلم کا ایریا، تمام اردن کا ایریا، اور یہ سب جو سعودی عرب کے آس پاس، یہ سارا سنائی جیسے آج ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں، یہ سارا وہی علاقہ ہے، سعودی عرب کا ساؤتھ ہے یا نارتھ ہے۔ تو وہ جو عمالقہ جو حضرت داؤد علیہ السلام نے جس طالوت کے عشق میں جا کے جس جالوت کو قتل کیا تھا، جس کو کہ مارنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں وہ جالوت بھی جو تھا اس کی بھی کریکٹرسٹک قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ بہت لمبا چوڑا اور بہت طاقتور تھا، کہ مشکل تھا کہ اس سے اگر ہاتھوں سے فزیکل کشتی یا لڑائی ہو تو اس کو مارا جا سکے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو کریکٹرسٹک یا کیا کہنا چاہیے ان کی جو ایکسپرٹیز تھی، وہ یہ تھی کہ وہ بہت زبردست نشانے باز تھے، اور غلیل ٹائپ کا جو ایک اس زمانے میں کوئی ہتھیار ہوتا ہوگا، وہ اس سے ایسا نشانہ لے کے پتھر یا جو بھی چیز ہوتی تھی اس کو اس طرح ٹارگٹ کرتے تھے کہ وہ جگہ پہ جا کے ہٹ کرتی تھی۔ تو ظاہر ہے اتنا بڑا لمبا چوڑا آدمی جو ہے اس سے کشتی میں تو لڑنا مشکل تھا، اور اس نے پورے جسم پہ ایک لوہے کی ذرہ پہنی ہوئی تھی جالوت نے۔ تو پرابلم یہ تھی کہ اس کو اور اس کے فوجیوں کو کس طرح سے ہرایا جا سکے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ جو ان کے پاس جو بھی، ہم غلیل اس سے قریب ترین ہمارے ذہن میں آتا ہے لفظ، ان کے پاس جو بھی وہ ایک ایئر شاٹ تھا اس میں انہوں نے وہ پتھر باندھا اور اس طرح ٹارگٹ کیا کہ اس کی جو آنکھیں تھیں صرف وہ کھلی ہوئی تھیں پورے جسم میں سے، اور وہ جا کے اس کی آنکھوں پہ ہٹ ہوا، اور اس طرح ہٹ ہوا کہ وہ اس کے سر میں لگا جو بھی آنکھوں کے درمیان، اور وہ اس کے لیے ڈیڈلی ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا۔ تو پوائنٹ کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو عمالقاز ہیں اور یہ جالوت ہیں، یہ سب انہی کی ڈسینڈنٹس میں سے ہیں۔ تو ان کے ہاں بھی ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے کہ دے آر ویری اسٹرانگ، دے آر ویری ہیوج، کہ لوگ ان کو دیکھ کے ڈر جایا کرتے تھے کہ یہ تو دیو کی طرح کے لوگ ہیں، ان سے کون ڈیل کرے گا۔ تو دس از واز دا کریکٹرسٹکس آف دا آد، کہ ان کو بہت لمبے چوڑے ڈیل ڈال عطا کیے گئے تھے۔ سیکنڈ کریکٹرسٹکس اور جو ان کی اس میں سے آتی ہے کہ وہ بڑے ہی ویلدی، ان کو بہت مال، بہت اولاد، بہت باغ اور بہت چشمے۔ اب یہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، باغ اور چشمے، اٹس ویری فرٹائل، دا لینڈ، دیئر لینڈ واز ویری فرٹائل، اور ان کے ہاں بڑی کھیتیاں ہوتی تھیں، مطلب ان کے ہاں ایکسٹرا ویلتھ ہر وقت تھی۔ اب اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے قرآن نے اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے کہ یہ لوگ احقاف کے علاقے میں رہتے تھے، اور اس وقت جا کے اگر آپ احقاف کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں سوائے ویرانی اور سوائے وحشت اور سوائے ایک ڈیزرٹ کے کچھ نہیں ہے، جو ہزاروں سال سے ہے۔ وہاں پر عرصے دراز سے کوئی آبادی، نون ہسٹری میں وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس جگہ کے اوپر ایک ایسی زمین تھی جو فرٹائل تھی، یہاں باغ تھے، یہاں چشمے تھے، یہاں پانی تھا، which is totally going against to the archaeology of the world for many many thousand years۔ تو یہ بات قرآن کی طرف سے آ رہی ہے، اور اگین جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم یہ اس بات کو دیں گے جو سورہ ہود کی آیت نمبر 60 ہے، کہ ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، تو وہ یہ چیز آپس میں دونوں کیسے میچ کریں گی۔ تو قرآن کا کلیم یہ ہے کہ وہ لوگ الاحقاف میں رہتے تھے، لمبے چوڑے تھے، ان کے ہاں باغ تھے، ان کے ہاں چشمے تھے، ان کے ہاں اولادیں تھیں، ان کے ہاں جانوروں کی فراوانی تھی، لائیو اسٹاک تھا، دودھ تھا، پانی تھا، مطلب انہیں اس کی میں کسی طرف سے کوئی پرابلم نہیں تھا۔ اس کے بعد ان کی مزید ان کے انٹروڈکشن میں آتا ہے کہ وہ لوگ ان کا چونکہ ظاہر ہے ضرورت سے زیادہ جب ویلتھ ہوتی ہے اور لائف کی نیسیسٹیز پوری ہو جاتی ہیں، اینڈ وی کین ریلیٹ دس ٹو دا ویلدیسٹ نیشنز ان آور ٹائم ٹو، تو اب کیا کریں؟ تو اس قوم کا شوق یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اس احقاف کے علاقے میں جو ٹیلے تھے، جو پہاڑیاں تھیں، رہتے تو وہ نیچے تھے ٹیلوں میں، اس میں کاف کر کے یا جو بھی کچھ نیچے گھر بناتے ہوں گے وہ، لیکن ایز اے ہابی ان کا کام یہ تھا کہ وہ ان ٹیلوں کے اوپر جا کر زبردست عمارتیں بناتے تھے، کاروڈ کرتے تھے زبردست عمارتیں، اس میں وہ ستونوں والے اور وہ بڑے بڑے پلروں والی عمارتیں بناتے تھے، اونچے اونچے ہائیسٹ بلڈنگز۔ شوق تھا ان کو کہ ہم ان کی بلڈنگ جو ہے وہ ہائیسٹ ہو۔ آئی بلیو یو کین ریلیٹ کہ اب یہ شوق جو ہے بیسیکلی کہاں سے آ رہا ہے، غالباً یہ بھی انہی لوگوں کی نسلوں میں سے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بلڈنگ ہے وہ اس سے بھی ٹالسٹ ہو اور وہ اس سے بھی ٹالسٹ ہو۔ تو یہ اور پھر وہ ان میں رہتے بھی نہیں تھے، تو قرآن
کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے گھر نہیں تھے، جو آپ اونچے-اونچے محل اور اونچی-اونچی پہاڑوں پہ جا کر وہ بناتے تھے۔ وہ صرف ایسے تھے کہ دکھانے کے لیے کہ بھئی یہ جو فلاں بلڈنگ ہے جو اونچی والی وہ میری ہے۔ دوسرے آدمی نے جا کے اس سے اونچی پوائنٹ پر اس سے اونچی بلڈنگ بنائی، یہ میری ہے، جو صرف دکھاوے کے لیے تھی، اس کا استعمال بھی نہیں تھا۔ تو یہ ان کی سیکنڈ جو ان کا کریکٹرسٹک ہے قوم عاد کی، جو بہت زیادہ ایمفسائز اس پہ کیا جاتا ہے کہ وہ اونچی-اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے پہاڑوں کے اوپر جن میں وہ رہتے نہیں تھے، اور وہ صرف دکھانے کے لیے ہوتی تھیں۔ اور جو آخری جو سورہ فجر میں جو آخری ڈسکرپشن ہے ان لوگوں کا وہ ہے جو ارم ذات العماد، جو نسل ارم سے تھے اور ستونوں والے تھے۔ عماد مطلب بڑے-بڑے اونچی-اونچی ان کی جو پلرز والے ان کو جن کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاسٹ جو ان کا انٹروڈکشن دیا ہے وہ یہ ہے کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا، ان جیسا ملکوں میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اس جیسی قوم کو پیدا ہی نہیں کیا گیا، تو مطلب دیر از نو آرگومنٹ آفٹر دیٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں اول سے لے کر اب تک جتنی قومیں آئی ہیں، وہ جیسی جیسی بھی سپر پاورز تھیں اپنے زمانے کی، ان کو جیسی جیسی بھی آ، وسائل حاصل تھے، گریکس ہیں، رومنز ہیں، بیبلونینز ہیں، ایجپشنز ہیں، یہ فرعونی تمام کلچر ہے جن کو کہ ہم سمجھتے ہیں یہ تو بڑے کوئی آلہ تھے، ان کے پاس تو بہت ہی اعلیٰ ٹیکنالوجی تھی، انہوں نے پیرامڈز بنائے ہیں۔ قرآن یہ کلیم کر رہا ہے کہ آج جیسی ٹیکنالوجی، آج جیسی قوت، آج جیسی دولت، آج جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں تھی۔ مطلب دیز ور دا پیپل آف دا بالکل دا فرسٹ ونس، جو کہ اب اس وقت دنیا سے غائب ہیں۔ قرآن کا مگر یہ بھی کلیم ہے کہ وہ آج بھی عبرت ہیں، تو وی ول ہیو ٹو سی کہ وہ کیسے ہیں۔ اور جو یہ لفظ ہے ارم ذات العماد، تو کہتے یہ ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک جو 5 جنریشنز کا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہے، اس میں ایک شخص کا نام ارم تھا۔ تو یہ بیسیکلی ارم کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ارم کی نسلز میں تھے، اور وہ جو ستونوں والے شہر بناتے تھے، اور ان کا جو یہ شہر ہے بیسیکلی، اس کو جو سٹی ہے اس کو بھی سٹی آف ارم کہا جاتا تھا۔ تو بیسیکلی یہ جو بات ہے سٹی آف ارم، یہ چیز ہے مینلی پوائنٹ آف انٹرسٹ نان بلیورس کا یہاں پر۔ اگر ہم قرآن کو کی آیتوں کو یا انٹروڈکشن بیسیکلی قرآن کے حوالے سے قوم عاد کا یہاں پر ختم ہو گیا، لیکن جو اگر ہم ویسٹرن لٹریچر سے یا نان اسلامک اور نان قرآنک ریفرنسز سے اگر دیکھنا چاہیں، تو جیسا کہ وہ ان لوگوں کا کلیم ہے، بیسیکلی نان بلیورس کا یہ کلیم ہے کہ جو قرآن میں جو کچھ بھی آیا ہے قوم عاد کے متعلق، یہ کہیں پر بھی سچ معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ آج جس جگہ احقاف ہے وہاں کبھی یہ نہیں لگتا ہے کہ وہاں کبھی کوئی وہاں پہ کبھی کوئی شہر تھا، وہاں پہ کبھی کوئی چیزیں وہاں پہ اگا کرتی تھیں، وہاں پہ کوئی چیزیں گرو کیا کرتی تھیں، وہاں پہ کبھی کچھ بھی تھا وہاں پر۔ تو یہ ایک کنٹروڈکشن آتی ہے، لیکن بہت ساری سینچریز پہلے، ان 17 سینچری اور مے بی ان دا 16 سینچری، جب دنیا کے مختلف حصوں میں جب آرکیولوجی نے تھوڑی سی ترقی کی تھی، اور جیسے ایجپٹ میں، میسوپوٹیمیا میں، بیبلون میں، ادھر ادھر جب آثار نکلنے شروع ہوئے، تو ایجپٹ میں ہی ایک اس طرح کا کوئی کھدائی کے دوران ایک اس طرح کے آثار نکلے، یا اولڈ عربین لینڈز کے اوپر، کہ اس میں ایک تختی نکلی جس کے اوپر کچھ تھوڑا سا ریفرنس ہے کہ وہاں احقاف کے علاقے میں ایک بہت ہی بڑی قوم آباد تھی، اور اس کا جو سٹی تھا وہ سٹی آف ارم کہلاتا تھا۔ اور ایک جو اس کے معنی ہے، اس کے جو ٹیبلٹ نکلی ہے جو پرانی ایک جو روئنز میں سے، اس کے اگر ٹرانسلیشن میں جیسے ہر لفظ کے ہم ڈفرنٹ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، تو سٹی آف جو ارم کی ٹرانسلیشن ہے وہ سٹی آف پیراڈائز کی ٹرانسلیشن بھی اس میں آتی ہے کہ وہ پیراڈائز تھا۔ تو وہاں سے یہ چیز چلنی شروع ہوتی ہے کہ جو سٹی آف ارم کا جو ایک وجود ہے، یا جو ایک اس کے متعلق بات چیت جو شروع ہوئی ہے ہسٹری میں، وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے ویسٹرن کلچر میں، کہ ایک سٹی ہے جس کو کہ سٹی آف ارم کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ بات
اوریجنل ہے یا میتھ ہے۔ بیسیکلی ہمارے ہاں بھی ایک ویک احادیث کے حوالے سے جو اوریجنل اوتھینٹک احادیث کی کتابیں ہیں اس میں یہ قصہ نہیں پایا جاتا، لیکن ویک احادیث کے حوالے سے دو احادیث ہمارے ہاں بھی مشہور ہیں اور سننے میں آتی ہیں۔ ظاہر ہے اگر ان کو احادیث کا ریفرنس دیا جا رہا ہے تو ان کو ریلیٹ کیا جاتا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، لیکن یہ ویک ہیں اور ضعیف ہیں۔ تو وہ ضعیف حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک آدمی ہوگا جو اس ارم شہر کو ڈھونڈ لے گا، اور ارم شہر کے متعلق جو تھا اس میں یہ تھا کہ یہاں قرآن میں تو یہی ہے کہ وہ بہت لیوشلی بڑے بڑے ستونوں کا بنایا گیا تھا، لیکن اوور دا پیریڈ آف لاسٹ 1400 ایئرز اس ارم کی جو دا سٹی آف ارم کی جو ڈیٹیلز ہیں اس میں بہت اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اس میں یہ تھا کہ وہ اس میں ہیرے جواہرے کا بنا ہوا ہے، سونے چاندی کی اس کی اینٹیں ہیں، اس میں روبیز ہیں، اس میں یاقوت ہیں، اس میں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، اینڈ اٹ لکس لائک کیا کہنا چاہیے پیراڈائز۔ تو وہ چیز جو تھی وہاں سے یہ ایک ضعیف حدیث ہے کہ ایک شخص نے اس کو دیکھا، اور اس شخص کو جب نے اس میں سے کچھ چرایا، ایک شخص کا کچھ اس کا نام ہے، تو وہ پھر حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں تھا اور امیر معاویہ کے دربار میں پہنچ گیا، پھر وہاں اس نے ان کو بیان کیا کہ میں نے ایک ایسا شہر اس علاقے میں دیکھا ہے، اور امیر معاویہ نے عقاب الاحبار کو بلایا جو کہ کافی ان سے بھی حدیثیں منسول ہیں، لیکن وہ بہت اتھینٹک حدیث کے راوی نہیں مانے جاتے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک شہر ہوگا جس میں سونے چاندی کی چیزیں ہوں گی، یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور وہ سٹی آف ارم ہوگا۔ اب یہ وہ کتنی ایگزیجریشن ہے اس میں، کتنی مبالغہ آرائی ہے، اس کا تو نہیں پتہ چل سکتا، لیکن ہوا یہ کہ یہی ریفرنس غالباً یہاں سے نکل کر یا کچھ اور آگے جا کر 16 سینچری تک یہ چیز جو تھی تھوڑی تھوڑی سی ایک متھ سی، یا یوں کہنا چاہیے کسی زمانے کی، جو وہ کہتے ہیں نا جو فوکل علاقے کی اپنی لوکل ہوتی ہیں کچھ چیزیں، وہ بن گئی کہ یہ اس علاقے میں ایک ایسا شہر ہوا کرتا تھا، اور اس شہر کے ہونے کے لیے جو ہے مطلب اس کی جو ایک مشہوری تھی، جب وہ ظاہر ہے اس طرح جب شروع ہوئی اور اس میں مختلف ہر دور میں آنے والوں نے اپنا کچھ کچھ حصہ ڈالنا شروع کیا۔ 10th سینچری میں اس کے متعلق کچھ روایتیں آئیں، اس کے بعد 12th سینچری میں کچھ مزید ان میں اضافہ ہوا، 13th سینچری میں جو اندلس کے جو اسکالرس تھے انہوں نے اس کے متعلق اس میں مزید کچھ اضافہ کیا گیا، ہوتے 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 اپ ٹل 16 سینچری یہ جو کہانیاں تھیں، یہ سم ہاؤ، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اندلس جو ہے جو اسپین ہے وہاں سے وہ ظاہر ہے وہ یورپ کا ایریا تھا، تو یہ کہانیاں پہنچ گئیں یورپ میں، اور وہاں یورپ میں پھر یہ جو تھا باقاعدہ ایک کلچر بن گیا، اور اسی چیز کو بیس کر کے جو ہے جو آپ اگر آپ آج کل بھی جو آپ سنتے ہیں نا عربین نائٹس، تو ایک کہانی لکھی گئی دا 1000 عربین نائٹس اینڈ 1000 عربین اینڈ ون نائٹ، اس طرح کی کچھ کتاب لکھی گئی، اور اس کے بعد جو ہے عربین نائٹس، آپ کو شاید یہ جان کر بھی آپ کو پتہ نہیں، آپ کی یہ چیز آپ کی معلومات میں ہے نہیں، یہ اسی دور کی جنریشنز ہیں یہ کہانیاں، جس میں کہ بعد میں فرینچ میں ہی جو کہانی ہے یہ آپ کی الادین، اور جو یہ کہانی ہے علی بابا اینڈ 40 چور، جو کہ بیسیکلی عرب کلچر سے بلانگ کرتی ہے، ان کا اوریجن کہیں سے بھی کسی عرب لینڈ سے نہیں ہے، یا کسی بھی عرب اسٹوری ٹیلر نے نہیں بنائی ہے، ان سب کہانیوں کا جو ایک بیسیکلی بیسک ہے وہ فرینچ میں ہوا ہے، اور وہ ہوا اسی بیسس کے اوپر ہے کہ جو یہ کہانی ڈیولپ ہونی شروع ہوئی تھی کہ ایک شہر ہے دا لاسٹ سٹی آف اٹلانٹس، جسے انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، اور اٹلانٹس آف سینڈ کہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ گریکس کا بھی کوئی شہر ہے جسے اٹلانٹس کہا جاتا تھا، جو سونے چاندی کا بنا ہوا تھا، وہ بھی غالباً متھ ہی ہے جو کہیں پانی میں ڈوب گیا ہے، لیکن وہ ابھی بھی ہے۔ تو جب ان کو اس طرح کے کسی شہر کی روایات ملنی شروع ہوئیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ جو ہے دا اٹلانٹس آف دا سینڈ ہے، اور یہی روایات جو ہیں واللہ اعلم بالصواب کتنا صحیح اور کتنا غلط، تو یہاں سے ہی ہم کو پھر اپنی اسلامک جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں بھی ایک سٹوری بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے، جس کو کہ کہتے ہیں شداد جنت، شداد کی جنت، ہم نے بھی اپنے بچپن میں یہ کہانی سنی ہے، اور مطلب اس کا ہمارے کانوں میں بھی آواز ہے، ابھی کتنی اس کی حقیقت ہے یا نہیں ہے، سو مچ سو کہ بہت سارے عالم، یعنی یہاں تک کہ میں نے مولانا طارق جمیل کا بھی ایک لیکچر ایک بار سنا، اور اس میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔
تو بہرحال ہے یہی کہ یہ شداد کا جو کنیکشن ہے، جو اسٹوری آف شداد کا کنیکشن بھی جو ہے، وہ بھی یہ قوم عاد کے ساتھ ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ قوم عاد کا کہیں پہ تو روایت ہے کہ یہ اس کا کنگ تھا، کہیں پہ روایت یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی قوم عاد میں سے نہیں تھا، یہ آیا تھا کسی اور طرف سے، کسی اور جنریشن سے، مطلب یہ تو قوم عاد تو ڈائریکٹلی سام کی اولاد تھی، ہو سکتا ہے ان کی کسی دوسری اولاد سے آیا ہو، اور یہ 2 بھائی تھے شداد اور شدید، اور انہوں نے آ کر اس جگہ کے اوپر بیسیکلی یہ وہاں کے لیڈر تھے، یا بڑے سب سے بڑے جو تھے وہ تھے۔ تو ایک بھائی آدھی حصے پر ایک بھائی شدید کا حکومت تھی، اور آدھے حصے پہ شداد کی حکومت تھی۔ بعد میں شدید کا انتقال ہو گیا تو پورے حصے پہ شداد کی حکومت ہو گئی جب حضرت ہود علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اور جب حضرت ہود علیہ السلام نے پریچ کرنا شروع کیا کہ تم لوگ اللہ کو مانو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، تو اس نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ مکالمہ کیا کہ کیا ہے آپ کی جنت، آپ مجھے بتائیے۔ تو جب حضور حود علیہ السلام نے جو بھی کچھ کریکٹرسٹکس جنت کے بیان کیے، تو اس نے کہا، مطلب یہ سب ہسٹوری ہے جو کہ ہسٹری میں موجود ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ اس نے کہا کہ ایسی چیز تو میں بھی دنیا میں کریٹ کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد اس نے بیسیکلی یہ سٹی کریٹ کیا جسے سٹی آف ارم کہا جاتا ہے، جو کہ ویسٹرن اسکالرس کا اور متھ پہ جو لوگ بلیو کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ اسی ارم کا ذکر ہے جو کہ قرآن میں موجود ہے، جبکہ قرآن نے تو سمپلی اس کو یہ کہا ہے کہ وہ ایک ستونوں کی عمارت تھی۔ اب اس میں یہ کتنا مبالغہ ہے بہرحال، لیکن یہ چیزیں موجود ہیں جو کہ ہسٹری میں تھرو آؤٹ چلی آ رہی ہیں، جو ابھی اپ ٹل 20th سینچری تک یہ چیزیں آئی ہیں، اور اس کے اوپر ہی جو بیسیکلی جو ریسرچ سامنے آئی ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں کریں گے۔ تو بیسیکلی شداد کا سٹوری ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو شداد نے یہ کلیم کیا کہ ایک ایسی تو چیز میں بھی بنا سکتا ہوں، مال اور دولت کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، جیسا کہ خود قرآن میں بیان کیا گیا ہے، زمین سونا اگلتی تھی، تو اس نے بہت سارے، کہتے ہیں کہ 300 سال کا ٹائم لگا، کہیں ہے 150 سال کا ٹائم لگا، اور اس نے وہ ایک جنت تیار کری، جس میں کہ وہ سونے چاندی کے محل تھے، اور نہریں تھیں، اور بہت دنیا کے طرح طرح کے پھول تھے، اور سب کچھ وٹ ایور۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ جب شداد کو نے زمین پہ وہ سب کچھ بنایا جو کہ اس نے سنا کہ جنت میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ پھر بھی وہ زندگی کا اور موت کا مالک نہیں ہے، لہٰذا جب شداد کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی جنت تیار ہو گئی ہے، تو جب وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا، اور جب وہ گھوڑے سے اترا تو اس کا ایک قدم اس جنت کے اندر تھا اور ایک قدم اس کے باہر تھا، اور اس وقت ملک الموت آئے اور اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اور دوسری روایات میں بھی یہ ملتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ کس کی روح کو قبض کرتے ہوئے آپ کو مطلب فیلنگ ہوئی، تو انہوں نے 2 لوگوں کا جو قصہ بیان کیا ہے، تو اس میں سے ایک شداد کا ہی ہے کہ اس نے اتنی محنت سے، اور مطلب جو بھی کچھ اس کی موٹیویشن تھی، اس نے وہ جنت بنائی تھی، اور وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ اس کو دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوئی، اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ تو یہ شداد کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اسٹوری کا، چاہے آپ اسے روایات کہہ لیں، چاہے آپ اسے حکایت کہہ لیں، چاہے آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں، لیکن یہ بہرحال یہ جو ہسٹوریکلی یہ اسی قوم عاد کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور یہی سٹی آف ارم کے جو یہ سارے myths ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، انہی نے ہی اس ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کیا کہ وہ احقاف کے علاقے میں جا کر اس سٹی کو ڈھونڈیں۔ ہم تو الحمدللہ تھینکس ٹو دیم، ہم تو اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں اور اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ سب لوگ کچھ نہ کچھ ریسرچ کریں، اور اینڈ آف دا ڈے وہ اس چیز کو ریویل کر لیں جسے قرآن میں سے کلیم کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کی پروفیسی ثابت ہو جائے۔ تو یہ ہماری اسٹوری یہاں تک، ہمارے الحمدللہ یہ ٹائم پورا ہو گیا، تو اس کے بعد ہم اگلے پارٹ میں پھر وہاں پہ شروع کریں گے کہ کس طرح یہ ارم سے متعلق جو یہ کہانیاں پھیلیں۔ ٹو می، مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری جو سٹی آف ارم کی جو یہ ایک myth، یا کہنا چاہیے یا جو فینٹیسی جو کریشن تھی، شاید یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی اس کو اتنی پیک پہ پہنچایا کہ جو لوگوں کا انٹرسٹ اس بات پہ ڈیولپ ہوا کہ ہم جائیں، لوٹ کے جائیں اور اس جگہ کو دیکھیں، کہیں پہ کوئی شہر ہے جو سونے چاندی کا ہے شاید، اور پھر وہ سونے چاندی تو شاید کیا نکلنا تھا، لیکن پھر جو نکلا وہ قرآن سے ثابت ہو گیا، اس کا ہم سارا ذکر کریں گے، اور پھر اس قوم عاد کے بعد ہوا کیا، قرآن کے باقی ابھی تک قرآن کی جو جو کیا کہنا چاہیے اس میں جو اسٹوری کا پارٹ ہے، اس میں سے ہم نے صرف وہ پارٹ کور کیا ہے جہاں پر وہ آیتیں کور کی ہیں جہاں پہ ان کا انٹروڈکشن دیا گیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، اور وہ آیتیں کور ہو گئی ہیں ہماری جہاں پر یہ پتہ چل گیا کہ ان کو پیغام دیا گیا تھا اور انہوں نے مانا نہیں۔ تو پھر ان کے ساتھ جو فائنل جو عذاب کا جو ڈیٹیل ہے اور جو بہت ہے،
اور اس میں بھی بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے، وہ انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اللہ نے توفیق دی تو اگلے اپنے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔